السلام علیکم کلاس 9. ہم آج سورہ انفال کا لیسن نمبر 4 ہے، اس کی ریویژن کریں گے. اور آج میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ریڈ آؤٹ کریں، تو اپنے مائکس آپ لوگ انمیوٹ کر لیں، علیشہ اور زہیب. اور ایک ایک آیت میں پڑھواتی جاتی ہوں اور آپ اس کی ٹرانسلیشن کریں، پھر میں اس کی ایکسپلینیشن آپ کو دوں گی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے علیشہ آپ ریڈ آؤٹ کریں آیت نمبر 29. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم. ترجمہ ٹیچر کلیئر نہیں نظر آ رہا، میں بک سے دیکھ کے پڑھتی ہوں. مومنو، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے. ٹھیک ہے علیشہ، یہ جو آیت نمبر 29 آپ نے ریڈ کی ہے، اس میں امر فارغ سے کیا مراد ہے؟ کچھ آپ کو معلوم ہے امر فارغ کے بارے میں؟ نہیں. چلیے میں ایکسپلین کر دیتی ہوں آپ کو. امر فارغ کا مطلب ہے وہ چیز جو صحیح اور غلط میں فرق پیدا کرنے والی. فارغ کا مطلب ہوتا ہے فرق پیدا کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے کہ مومنوں، اگر تم خدا سے ڈرو گے تو وہ تمہارے لیے امر فارغ پیدا کر دے گا، یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا، اور خدا بڑے فضل والا ہے. یہ امر فارغ ہوتا ہے انسان کو دنیا میں صحیح اور غلط کی پہچان ہو جائے، اچھے اور برے کی تمیز ہو جائے. اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے اور بحیثیت مسلمان ہمیں پیدا فرمایا ہے، تو ہمیں صحیح اور غلط میں فرق کرنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، لیکن جو لوگ اس صلاحیت کو استعمال کرتے ہیں وہی صحیح اور غلط میں تفریق کر سکتے ہیں، فرق کر سکتے ہیں، پہچان سکتے ہیں، سچ اور جھوٹ کو پہچاننا. اور یہ سچ اور جھوٹ کو پہچاننا صرف دینی زندگی میں یا دینی معاملات میں نہیں ہے، بلکہ دنیاوی معاملات میں بھی صحیح اور غلط کا فرق ہونا بڑا ضروری ہے. تو ہی ہم دنیا کے معاملات کو بھی صحیح طریقے سے اور خوش اسلوبی سے چلا سکتے ہیں. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ جی ٹھیک ہے. اگلی آیت جو ہے آپ پڑھیے بیٹا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ترجمہ پڑھیے. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں. تو ادھر تو وہ چال چل رہے تھے اور ادھر خدا چال چل رہا تھا، اور خدا سب سے بہتر چال چلنے والا ہے. شاباش. اب آپ تھوڑا سا ہنٹ دیں گے زہیب کہ یہ اس آیت میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ پتہ نہیں. اچھا چلے میں ایکسپلین کر دیتی ہوں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دی تھی نا تبلیغ مکہ کے اندر، اور لوگ زیادہ تعداد میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے تھے، بہت زیادہ تو نہیں لیکن ہر گھر میں تقریباً کوئی نہ کوئی شخص مسلمان تھا. کچھ مرد مسلمان ہو رہے تھے، کچھ عورتیں مسلمان ہو رہی تھیں، حتیٰ کہ بچے بھی 10-12 سال کی عمر کے بچے بھی، وہ بھی اسلام قبول کر رہے تھے. اب ان کو کفار کو فکر لاحق ہوئی کہ اگر اسی طرح یہ چلتا رہا سلسلہ اسلام کی قبولیت کا اور اسلام پھیلتا رہا تو ہم تو وہ سب کے سب یہ ہم پر غالب آ جائیں گے اور ہم پر حاوی ہو جائیں گے. تو ہم کیا ایسا کام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہم اپنے راستے سے ہی ہٹا دیں. اس مقصد کے لیے
کفار کے بڑے بڑے سردار ایک مکان میں جمع ہوئے. اس مکان کو وہ لوگ اس وقت دارالندوہ کہتے تھے, اور وہ ان کا ایک سمجھ لے ایک ان کی پارلیمنٹ تھی, اور ایک ایسا گھر تھا جہاں پر یہ بڑے بڑے سردار جمع ہوتے تھے اور میٹنگز کرتے تھے, اور اس میٹنگ میں ان کی مشاورت ہوتی تھی, مشورے ہوتے تھے, اور انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہوتا تھا کہ اب ہم نے کیا سٹیپ نیا اٹھانا ہے. سرکاری طور پر تو ان کا جو غلبہ تھا کفار کا وہ مکہ کے اندر تھا, اور ان کا کنٹرول بھی مکہ کے اوپر تھا, اور مسلمان اس وقت اتنی تعداد میں نہیں تھے کہ وہ غالب ہو سکیں. ان کا کنٹرول نہیں تھا مسلمانوں کا, تھا تو کفار کا کنٹرول. تو وہ لوگ ہی ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے. جب انہوں نے مشورہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنی میٹنگ بلائی اور بڑے بڑے سرداروں کو بلایا, تو وہاں پر شیطان جو تھا وہ بھی انسانی شکل میں موجود ہوا, اور اس نے بھی مشورے میں شرکت کی. تو اب کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر دیا جاتا تاکہ آپ اپنی تبلیغ جاری ہی نہ رکھ سکیں. تو اس پر شیطان جو انسانی شکل میں موجود تھا اس نے کہا نہیں نہیں ایسا نہ کرو, یہ محمد کے ساتھی جو ہے نا وہ قید سے چھڑوا لیں گے, تمہارا مسئلہ حل نہیں ہوگا. پھر ایک رائے یہ آئی کہ نعوذ باللہ ہم آپ کو جان سے ہی مار دیتے ہیں, مطلب نعوذ باللہ آپ کو قتل کر دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تم اگر قتل کرو گے تو چونکہ محمد ایک اونچے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو ان کے لوگ تم سے خون بہا مانگیں گے اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا اس ایشو کو بھی ریزالو کرنا. وہ رائے بھی انہوں نے پس کچھ ڈال دی. پھر انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم آپ کو یہاں سے ہی نکال دیتے ہیں, تو یعنی کہ مکہ سے ہی نکال دیتے ہیں آپ تاکہ کہیں اور چلے جائیں, مجبور کر دیتے ہیں کہ آپ یہاں یہ جگہ چھوڑ کر چلے جائیں. تو اس پر بھی جو شیطان انسانی شکل میں موجود تھا اس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو, کیونکہ یہ کہیں اور جا کے تبلیغ شروع کر دیں گے تو اس جگہ کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو جائیں گے. بہرحال ان کی یہ مشاورت جاری تھی اور وہ اپنی چالیں چل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کہ کیا طریقہ اختیار کیا جائے کہ ہم آپ کو اس کام سے روک دیں, اسلام کی تبلیغ سے, توحید کی تبلیغ سے روک دیں. ادھر وہ لوگ چالے چل رہے تھے وَيَمْكُرُ اللَّهُ, اور ادھر اللہ تدبیر کر رہا تھا. اللہ تعالیٰ ایک اپنی تدبیر کر رہا تھا, اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا تدبیر اختیار کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اگرچہ اس وقت گھر کا محاصرہ کیا ہوا تھا کفار نے, محاصرہ مطلب گھیراؤ ڈالا ہوا تھا اور مکمل پہرے داری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سے نہ نکل سکیں, اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو بحفاظت اپنے گھر سے نکالا, مکہ سے نکالا اور مدینہ منورہ پہنچا دیا. اور راستے کا جو سفر تھا وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہمراہی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طے فرمایا. تو یہاں پر اس واقعے کا اشارہ ہے جب وہ لوگ مشورہ کر رہے تھے تو ادھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کا حکم دے دیا اور آپ مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسی جگہ منتخب, آپ کے لیے مدینہ ایسی جگہ منتخب کی جو آب و ہوا کے اعتبار سے, جغرافیے کے اعتبار سے اور رہنے اور قیام کرنے کے اعتبار سے بہت موافق تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. اور چونکہ بہت سے لوگ وہاں پر بھی اسلام قبول کر چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے بھی آپ کو وہاں پہنچایا تاکہ آپ وہاں بآسانی اور امن کے ساتھ رہ سکیں اور دین کی دعوت اور تبلیغ کا کام کر سکیں. یہ تھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر. ہم چال کا ورڈ تو اس کے کمپیریزن میں آیا ہے جو کفار نے چالیں چلی تھی. تو اس عربی کے اندر یہ ہوتا ہے لینگویج کے اندر کہ آپ ایک موازنے کے طور پر وہی لفظ استعمال کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہی لفظ اپنے لیے استعمال کیا, لیکن ہم جب عام فہم زبان میں بات کریں گے تو ہم چال چلنے کا لفظ اللہ کے لیے استعمال نہیں کریں گے, بلکہ ہم یہ لفظ استعمال کریں گے تدبیر کرنے کا, کہ اللہ تعالیٰ تدبیر فرما رہا ہے. ٹھیک ہے, کلیئر ہے؟ چلیں جی آگے چلتے ہیں. اب آپ ابراہیم بیٹے ذرا نیکسٹ آیت پڑھیے گا. ابراہیم اپنا مائک انمیوٹ کریں بیٹا. ابراہیم چلیے علین آپ پڑھیے بیٹا. آپ سب لوگ میری طرف سے تو ان میوٹ ہیں بیٹے.
ٹیچر میں نے جوائن ابھی کیا ہے تو میں ابھی آیت ہی ڈھونڈ رہی ہوں. آیت نمبر میں آپ کو بتا دیتی ہوں. آیت نمبر ہے 31. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا. آپ کی اسکرین پر بھی شیئر ہو رہی ہے بیٹی. مل گئی آپ کو؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. شاباش. ترجمہ پڑھیے. اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا ہے. اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حکایتیں ہیں. شاباش. اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن علین آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وضاحت اس کی کیا ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بات ہو. ہاں جی. ٹیچر وہ کہتے تھے کہ جو آپ لوگ آیتیں پڑھتے ہیں وہ ہم نے سننی اور اس طرح کی آیتیں ہم بھی پڑھ کر سنا سکتے ہیں. اور وہ ان آیتوں کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. وہ کہتے تھے یہ ہے ہی کیا. پچھلے مطلب لوگوں کی قصے کہانی ہے. بالکل ٹھیک آپ نے جواب دیا. کریکٹ آنسر ہے آپ کا بیٹے. جب کفار کے سامنے اللہ تعالیٰ کا کلام اور قرآن کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو وہ اس کو بہت ہی ہلکا سمجھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ صرف ایک شاعرانہ کلام ہے. اور کیونکہ اس لیے وہ یہ بات کہتے تھے کیونکہ عربوں کے اندر جو شاعری کا صنف تھا، جو شاعری اور ادب تھا، لٹریچر کا، وہ بہت زیادہ اس وقت پیک پر تھا. وہ اپنے آپ کو بہت ماہر سمجھتے تھے لٹریچر کے اندر کہ ہم افسانے بھی بہت زبردست لکھ سکتے ہیں اور ہم شاعری بھی بڑی زبردست کر سکتے ہیں اور ہماری جیسا عبور جس طرح کا ہمیں زبان پر ہے اس طرح کا کسی کو زبان پر عبور نہیں ہے. لیکن جب یہ قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا تو انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ان آیتوں کا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام یعنی اس طرح کی شعر و شاعری تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور اس میں بیان کیا گیا ہے صرف اور صرف پچھلے لوگوں کے قصے اور کہانیاں بیان کیے گئے ہیں. یہ ایک طرح کا ان کا استہزائیہ انداز تھا، مذاق اڑانے والا انداز تھا، اور وہ اپنے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. اپنے ادب کے آگے، اپنے زبان پر عبور کے آگے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. لیکن اگر غور کیا جائے تو قرآن پاک کی جو آیات ہیں، سورتوں کی ترتیب ہے، آیات کی ترتیب ہے، اس میں ایک خاص وزن اور ایک خاص اس کی ایک خصوصیت ایسی زبردست ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں الفاظ بہت کم استعمال کیے ہیں، لیکن ایک ایک لفظ کے اندر مفہوم اور معنی بہت زیادہ پوشیدہ ہے اور بہت وسیع معنی رکھتے ہیں، مگر وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھے. اور ایک بات تھوڑی سی میں آپ کو یہاں پر اور وضاحت سے سمجھا دوں کہ جب بھی کوئی نبی آئے، جس دور میں، جس وقت میں، جن لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس علاقے میں نبی بھیجے، وہاں پر اس نبی کو وہ معجزہ دے کر بھیجا جو چیز وہاں پر اس وقت اپنے فن عروج پر ہوتی تھی. اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا، وہ اور جس قوم کے پاس بھیجا وہ قوم فرعون تھی، اور وہ لوگ جادوگری میں اتنا زیادہ آگے بڑھ گئے تھے کہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ماہر جادوگر کہتے تھے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزے اللہ تعالیٰ نے دے کر بھیجا، جیسے ان کا عصا تھا ان کے پاس، وہ جب پھینکتے تھے اس کو تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، یا جب اپنا ہاتھ وہ بغل میں ڈالتے تھے تو وہ چمکتا ہوا سفید نکلتا تھا. ان کے معجزوں کے آگے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے معجزے ظاہر کیے ان کے جادو کے آگے، تو ان کا جادو جو تھا وہ ایک طرح سے عاجز ہو گیا ان معجزوں کے آگے. اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تو اس وقت فن طب یعنی میڈیکل سائنس جو تھی وہ اپنے عروج پر تھی. وہ ہر طرح کی بیماری کا علاج کر لیا کرتے تھے اپنے دور میں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسے معجزات دے کر بھیجا کہ وہ اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے. ہر دور میں یہ رہا ہے کہ انسان بیماریوں پر قابو پانے کے لیے یا ان کا علاج دریافت کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کرتا ہے، لیکن موت کا علاج کسی کے پاس نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو عاجز کرنے کے لیے موت اپنے حکم سے مرے ہوئے شخص کو یا مرے ہوئے انسان کو زندہ کر کے
اٹھانے والا معجزات بھیجا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عربوں کے اندر بھیجا تو عرب لوگوں کو اپنی زبان پر، اپنے ادب پر بڑا غرور اور بڑا ناز تھا، تو اللہ نے ایسا کلام نازل فرمایا کہ ان کے بڑے بڑے شاعر جو تھے وہ عاجز آ جاتے تھے، اور وہ بعض دفعہ اپنے دل میں یہ کہتے تھے کہ ہم اس جیسی جو آیات اتنے صحیح توازن کے ساتھ جو نازل ہوئی ہیں ہم یہ نہیں، لیکن مانتے نہیں تھے اس بات کو، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، لیکن دل میں وہ سمجھتے تھے کہ ہاں اس نے ہمیں عاجز کر دیا، اسی لیے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اس کلام کا، کیونکہ ان کے پاس کوئی اور حجت یا کوئی اور دلیل نہیں تھی اس کو قرآن کو جھٹلانے کے لیے، تو وہ اس کا مذاق یہ باتیں کہہ کر اڑایا کرتے تھے کہ یہ اس میں صرف اگلے لوگوں کے قصے کہانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ قصے کہانیاں یا یہ باتیں بالکل سچائی پر مبنی بیان کی ہیں، اور یہ بتانے کے لیے لوگوں کو بیان کی ہیں کہ جو سلوک پچھلے لوگوں کے ساتھ ہوا یا جو سلوک پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا تم وہ حرکتیں مت دہراؤ تاکہ تمہارے ساتھ وہ سلوک روا نہ رکھا جائے، تم اس پر ایمان لے آؤ۔ کلیئر ہو گیا بیٹا سب کو؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے بیٹے۔ اچھا مہر النساء اگلی آیت آپ پڑھیں بیٹے۔ مہر النساء آپ انمیوٹ کریں اپنا مائک۔ شاباش مہر النساء۔ عثمان یونس آپ بھی انمیوٹ کریں بیٹے۔ ابراہیم آپ بھی انمیوٹ کریں اپنا مائک۔ اب سب کو میں باری باری پڑھواؤں گی، مائک انمیوٹ کیجئے بیٹا۔ جی مہر النساء پڑھیں۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 32 وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ، اسکرین پہ نظر آ رہی ہے آپ کو؟ جی شاباش، ذرا اونچی آواز میں پڑھیں تاکہ سب کو آواز آئے۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ شاباش۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ شاباش، اب ترجمہ پڑھیے اس کا۔ اور جب کہا کہ اگر یہ قرآن تیری طرف ہے تو ہم آسمان سے برسایا تھا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب ہے۔ شاباش۔ اس کے آگے نہیں نظر نہیں آتا۔ اچھا اس کے آگے ہے، اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا، اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ اب وہ لوگ اتنے زیادہ دلیر ہو گئے تھے اپنی باتوں میں اور اس کلام کو اور اللہ کے نبی کو جھٹلانے میں کہ انہوں نے براہ راست کسی قوم نے عذاب نہیں مانگا، اور یہ مکہ والے اتنے دلیر ہو گئے تھے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ قرآن تمہاری طرف سے اللہ کی طرف سے برحق ہے اور سچ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اگر تم عذاب کی باتیں اس میں بیان کرتے ہو تو پھر عذاب لے آؤ، کوئی پتھر برسانے والا عذاب جیسے تم نے پچھلی قوموں پر ذکر کیا کہ اللہ کا عذاب آیا، یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب۔ انہوں نے اتنی دیدہ دلیری اور ڈٹائی کے ساتھ یہ عذاب مانگا، ایسا کسی اور قوم نے اس طرح نہیں اتنی دلیری سے نہیں عذاب مانگا، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ بھیجنے کی، پچھلی قوموں پر تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے عذاب نہ بھیجنے کی کچھ وجوہات بیان کی کہ جب تک تم ان میں تھے اللہ تعالیٰ ایسا نہ تھا کہ انہیں عذاب دیتا، اور دوسری وجہ یہ بیان کی کہ نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگیں اور انہیں عذاب دے۔ یعنی کون سی دو وجوہات ہیں عثمان آپ بتائیے، کن دو وجہوں سے اللہ تعالیٰ نے عذاب نہیں بھیجا؟ ٹیچر ایک یہ وجہ تھی کہ کس کی موجودگی کی وجہ سے عذاب نہیں آیا؟ کس کو مخاطب کر کے کہا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اے نبی جب تک آپ ان میں تھے اللہ نے انہیں عذاب نہیں دینا تھا، ان نبی کی موجودگی نے ان سے عذاب ٹال دیا۔ اور دوسری وجہ کیا بیان ہو رہی ہے؟ کہ جب تک ہمارے نبی تھے تب تک ان پر عذاب نہیں بھیجنا تھا۔ شاباش۔ اور دوسری وجہ کیا ہو رہی ہے؟ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ایسا نہ تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے دے اللہ۔ شاباش۔ اس سے یہ بھی چلتا ہے پتہ ہمیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی نے ان سے عذاب ٹال دیا، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ
جو لوگ استغفار کرتے ہیں اگر کسی بستی اور کسی جگہ اور کسی علاقے میں گو کہ برائی حد سے زیادہ بڑھ جائے، لیکن اگر وہاں پر بھی کچھ لوگ ایسے ہوں جو اللہ سے استغفار طلب کرتے رہیں اور کرتے رہتے ہوں، مسلسل بخشش مانگتے رہتے ہوں، تو ان کے بخشش مانگنے کی وجہ سے بھی عذاب نازل نہیں ہوتا۔ اس سے ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار یعنی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہیں ہر وقت۔ یہ ایک بڑی اچھی، بڑی خوبصورت اور زبردست بات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کی، اور ہم بھی یہ بات اپنا سکتے ہیں کہ ہم اپنے اوپر سے تکلیف، آزمائش، مصیبت کو ٹالنے کے لیے اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار ایک ایسی مکمل دعا ہے جو انسانوں کے اوپر آئی ہوئی سختی کو، آزمائش کو اور مصیبت کو ٹال سکتی ہے۔ یہ بہت زبردست بات ہے بیٹے، اور یہ بالکل سچی بات ہے اگر اللہ نے یہ قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ چلیں اب اگلی آیت پڑھیں گے ابراہیم جی، شاباش ابراہیم، اگلی آیت پڑھیے بیٹا۔ وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ شاباش، ترجمہ پڑھیے اس کا۔ یہ کلیئر نہیں ہے۔ اچھا، اور اب ان کے لیے کون سی وجہ ہے کہ وہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد محترم میں نماز پڑھنے سے روکتے ہیں اور وہ اس مسجد کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو صرف پرہیزگار ہیں لیکن ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اب یہ ذکر ہو رہا ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت کر لی تھی تو اب ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اب کیا وجہ رہ جاتی ہے کہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں۔ متولی کون لوگ ہوتے ہیں؟ مسجد کی متولی کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جی ابراہیم بتائیے۔ شاباش ابراہیم بتائیں، متولی کون لوگ ہوتے ہیں بیٹے؟ متولی کہتے ہیں جو مسجد کی دیکھ بھال کرنے والے ہوتے ہیں، جو کیئر ٹیکر ہوتے ہیں، جو وہاں کی صفائی ستھرائی، وہاں کے تمام انتظامات و انتظام سنبھالتے ہیں اور وہاں آنے والوں، زیارت کرنے والوں کی سہولت اور ان کی آسانی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ان کو متولی یا کیئر ٹیکر کہا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مسجد الحرام کے متولی صرف اور صرف پرہیزگار لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس بات کو نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ آئندہ مسلمانوں کو ہی اس کا متولی بنانا تھا، اس لیے یہاں پر اس بات کا ذکر فرما دیا۔ ٹھیک ہے، اگلی آیت پڑھیں حسین آپ۔ حسین اگر آپ اٹینڈ کر رہے ہیں ہماری کلاس تو پھر آپ بیٹے یہ والی آیت پڑھیں۔ جی شاباش حسین۔ حسین آپ میری آواز سن رہے ہیں بیٹے؟ چلیں مزنہ آپ پڑھیں۔ آپ مزنہ مجھے ابھی نظر آئی تھی۔ جی شاباش مزنہ، انمیوٹ کریں بیٹے اپنا مائک۔ کون بچہ پڑھے گا اگلی آیت؟ شاباش، چلیے زہیب آپ پڑھیے بیٹا۔ جی زہیب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان صلاتهم عند البيت إلا مقاء وتصدية
فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. شاباش پڑھیے اور ترجمہ. ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی. شاباش. تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. جو لوگ کافر ہیں اپنا مال خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے آگے میں ہاں ٹھیک ہے پڑھتے جائیے. ہاں جی پڑھتے جائیے. کہ لوگوں کو خدا کے راستے سے روکیں. ثواب بھی اور خرچ کریں گے مگر آخر وہ خرچ کرنا ان کے لیے موجب افسوس ہوگا اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. شاباش. اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. یہاں آیت مکمل ہو رہی ہے ایکچولی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کی ایکسپلینیشن سن لیں. ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا اور کچھ نہ تھی تو تم جو کفر کرتے تھے اب اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو. یعنی وہ لوگ جو تھے وہ ناچ گانا کرتے تھے خانہ کعبہ کے نزدیک اور سیٹیاں بجاتے تھے اور تالیاں پیٹتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نماز کا طریقہ نہیں سکھایا. انہوں نے اپنی طرف سے یہ طریقہ ایجاد کیا ہوا تھا. طواف وہ بھی کرتے تھے بیت اللہ کا اپنے طور سے، جس چیز کو وہ نماز کہتے تھے نماز وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن اصل میں وہ نماز نہیں تھی ان کی. وہ انہوں نے اپنی طرف سے اپنے طریقے کی ایک عبادت جو تھی وہ ایجاد کی ہوئی تھی خود سے. لیکن اس میں وہ طریقہ عبادت ان کا بالکل بھی درست نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنے بتوں کی پرستش کرتے تھے نا. انہوں نے بت رکھے ہوئے تھے. خدا کا تصور تھا ان کے ہاں، لیکن وہ بتوں کی بھی ساتھ ساتھ پوجا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اور خدا کی ذات میں شریک ٹھہراتے تھے. اور دوسرا کام جو انہوں نے غلط کیا تھا وہ یہ تھا کہ وہ مسلمانوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین کی دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے کہ لوگ اللہ کے راستے کی طرف آئیں، لیکن وہ لوگ کیا کرتے تھے، وہ اپنا مال خرچ کرتے تھے. وہ ایسے طریقے نکالتے تھے. انہوں نے نا کچھ لوگوں کو باقاعدہ پیسے دے کر مقرر کیا ہوا تھا کہ وہ اپنے افسانے اور اپنے لکھے ہوئے اشعار اور اپنا لکھا ہوا کلام سنائیں. لوگوں کو جمع کرتے تھے باقاعدہ اور ان کے لیے وہ محفلیں منعقد کرتے تھے. اس پر وہ پیسہ لٹاتے تھے، خرچ کرتے تھے کہ لوگ قرآن نہ سنیں بلکہ یہ ادھر ادھر کی گانے بجانے کی چیزیں اور یہ شعر و شاعری اور یہ فضولیات سنیں، اور اللہ کے ذکر سے اور اللہ کی طرف آنے سے وہ روکتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وہ چاہے جتنا بھی مال خرچ کر لیں اور جیسے بھی خرچ کر لیں، آخر کار ان کا یہ خرچ کرنا سب کا سب ضائع جائے گا اور ان کے لیے وہ حسرت کا باعث بن جائے گا یہ سب خرچ کرنا، اور وہ مغلوب ہو جائیں گے. یعنی ان کو ایک نہ ایک دن مسلمان جو ہیں وہ ان پر غالب آ جائیں گے، اللہ کے دین کا غلبہ ہو جائے گا اور وہ سب کے سب مغلوب ہو جائیں گے. اور اپنے ان اعمال کی وجہ سے کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے. ہانکے جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے جانوروں کو نہیں ہانکتا چرواہا لاٹھی سے، تو جب ان کو دوزخ کی طرف لے کے جایا جائے گا تو ان کے ساتھ بھی فرشتے بڑا اہانت آمیز سلوک کریں گے. ان کی بڑی رسوائی ہوگی قیامت کے دن، اور وہ ہانکتے ہوئے ان کو جہنم کی طرف دھکیلیں گے اور دھکیل کر جہنم میں ڈال دیں گے، ڈھیر بنا دیں گے. اور اسی ڈھیر کا آگے ذکر آ رہا ہے. اب یہ لاسٹ آیت رہ گئی ہے بیٹے، یہ جو بچہ رہ گیا وہ مجھے بتائیے، وہ ریڈ کرے. مزنا آپ کوشش کریں اپنا مائک ان میوٹ کریں تاکہ آپ ریڈ کریں، یا آمنہ یاسین یا مزنا ان میوٹ کریں بیٹے مائک اپنا. شاباش. آمنہ آپ کیجئے ذرا. آمنہ یاسین. مزنا. کوئی بھی بچہ ان میوٹ کرے اپنا مائک اور لاسٹ آیت پڑھے بیٹے. جی میں پڑھوں. جی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل الخبیث بعضہ علی بعض
يحشرهما جميعا فيجعلهم في جهنم أولئك هم الخاسرون. शाबाश, पढ़े बेटे. ترجمہ اور کافر لوگ دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے تاکہ خدا ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ایک ڈھیر بنا دے، پھر اس کی دوزخ میں ڈال دے. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. शाबाश. تاکہ اللہ تعالیٰ کیا کرے، ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر ڈھیر بنا دے، پھر اس کو دوزخ میں ڈال دے. یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کو الگ کر دے اللہ تعالیٰ، مومنین کو الگ کر دے، اور کفار کو ایک دوسرے پر رکھ کر، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے تھے اس کو ایک دوسرے پر رکھ کر ڈھیر بنا دے، اور اس پورے ڈھیر کو، جیسے لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے نا، ایسے اس پورے ڈھیر کو دوزخ میں ڈال دیا جائے. اور یہ لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. انہوں نے دنیا میں بھی نقصان اٹھایا اور آخرت میں بھی یہی خسارہ پانے والے ہیں. آگے ورڈز میں دہرا دیتی ہوں. یثبتو وہ قید کر دیں، اساطیر الاولین پہلے لوگوں کی کہانیاں، مکاءن سیٹیاں، تسلیتاً تالیاں، فیرکمہ وہ جمع کرے اسے. یہاں پر ہمارا لیسن نمبر 4 اینڈ ہوتا ہے. اس کے جو ایم سی کیوز ہیں نا وہ میں گروپ میں شیئر کروں گی بیٹے. آپ لوگ وہ ایم سی کیوز آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں، سالو کرنے اپنے رجسٹرز پر. ٹھیک ہے؟ کوئی کوشچن کسی بچے نے پوچھنا ہے، ابھی میٹنگ چھوڑ کے نہ جائیے گا. جس بچے نے جو کوشچن پوچھنا ہے وہ اپنے مائک انمیوٹ کریں اور مجھ سے کوشچن پوچھ لیں. جو چیز نہیں سمجھ میں آئی بالکل فرینکلی پوچھ لیں بیٹے. ٹیچر سب سمجھ آ گیا. سب سمجھ آ گیا؟ کلیئر ہے پورا لیسن؟ جی ٹھیک ہے. اچھا، مجھے آج بہت خوشی ہو رہی ہے اور اچھا لگ رہا ہے کہ آج ہمارے ساتھ مزنہ بھی موجود ہیں، ہبا بھی موجود ہیں. ہبا آج آپ ذرا اپنا مائک انمیوٹ کریں اور مجھے بتائیے آپ کو سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ کیا بات ہبا؟ ہاں جی آئیے. آئیے سمجھ؟ اچھا ہبا مجھے بتائیے آپ کیسی ہیں؟ ٹھیک ہے؟ ہاں جی ٹھیک ہوں. اچھا، اور کام کر رہی ہیں اسکول کا؟ نہیں.